بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ کہتے ہیں دولت رکھو برے وقت میں کام آئے گی، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا، اللہ پہ یقین رکھو۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھو بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتی۔ وضو سے شکل، نماز سے عقل اور قرآن سے نسلیں پاک ہوتی ہیں۔ جو عبادت، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ گھر مال دولت سے نہیں اخلاق سے آباد ہوتی ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا اسے ہم نے مردوں اور قبرستان کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم لیتا ہے۔ ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن، یقین مانیے کبھی واپس نہیں آتا۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جائے گا۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو قدرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو، اپنے رب سے استغفار کرو۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کرو۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ملتا۔ آنسوؤں کو جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی وجہ سے ہے، اور گناہوں کی اکثریت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے، اور دنیا کی محبت کی جڑ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ دنیا کی جو تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے، اور زندگی کا سب سے بڑا رزق توبہ کے بغیر سونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور دنیا سے جنت بن کر واپس چلی جاتی ہے۔ مایوس مت ہونا، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ یاد رہے سب سے زیادہ بارش ہمیشہ تاریک ترین بادلوں سے ہوتی ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دعائیں زیادہ بھرنے لگ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے، حکومت بیوقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ عورت جب محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھوکہ دے کر اور کبھی دھوکہ دے کر۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لیتا ہے۔ انسان کے لیے بدترین سزا ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جتنا مرضی سجا لو
چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گدگی کی دلیل ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کریں، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو رہتی ہے۔ جو لوگ پھول بیچتے ہیں، اگر کوئی مجھ سے محبت کرے یا نفرت، دونوں میرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اگر نفرت کرے گا تو میں اس کے دماغ میں بس جاؤں گا، اور اگر محبت کرے گا تو میں اس کے دل میں بس جاؤں گا۔ اگر محبت کرے گا تو میں اس کے دل میں بس جاؤں گا۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے نہیں، اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں جیسے تھے ہی نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم اللہ پہ یقین کریں تو۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ جو انسان عبرت سے بھی نہ سمجھے اور دلائل سے بھی نہ مانے تو قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو وہی بھروسہ کمزوری بن جاتا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ جب آپ مجبور ہو جائیں تو اللہ سے دعائیں کریں۔ یہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوسری کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہارے لیے بہترین ساتھی ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے جس کی اپنی ذات میں کچھ نہ ہو۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصل چہرہ دکھا دیتی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے عظیم اور شاندار انسان تھے۔ خشک رویے رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر اٹھانے والے کو خوشی دے۔ خشک رویہ ایسا ہے۔ عمر کی اونچائیوں پر چڑھتے ہوئے انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ در حقیقت قدم با قدم 2 گز زمین میں وہ اتر جائے گا۔ کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا آپ کا واحد علاج ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت ایک سمندر کی طرح ہے، آپ اس کا آغاز تو دے سکتے ہیں لیکن اختتام نہیں۔ اللہ سے اپنی محبت جو ہے سمندر کی طرح ہے۔ 5 چیزیں ہمیشہ قبول کرو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے تکلیف دہ ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے وہ بدصورت ہو، بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے، اور دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو۔ ان 5 چیزوں کو ہمیشہ قبول کرو اور حقیر نہ جانو۔ 5 چیزوں سے ہمیشہ دور بھاگو۔ امیروں سے جب وہ بھوکا ہو جائے، کمینے سے جب وہ امیر ہو جائے، نشے بازوں جو نشے وہ کرتے ہیں ان کی محفل سے، فاحش ناولوں سے، رسالوں سے، اور وہ جگہ جہاں آپ پر تہمت لگے، ان 5 چیزوں سے دور رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تمہارے رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ جسم اور روح کا رشتہ سب سے نازک ہے۔ 5 چیزیں ہمیشہ پی لیا کرو، بیماری میں دوا، دشمن کے سامنے آنسو، بے وقت کا غصہ، جس دریا سے گزرے اس کا پانی، اور رات کو سوتے وقت تھوڑا سا گرم دودھ۔ رات کو سوتے وقت گرم دودھ، یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو ہمیشہ پی لیا کرو۔ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑو، کسی کے بھروسے کو، وعدے کو، لوگوں کے ساتھ تعلق کو، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو کچھ آواز نہیں آتی لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں
ان 4 چیزوں کو مت توڑو. 5 چیزیں کبھی زبان سے بیان نہ کرو. بے تحقیق بات اپنی زبان سے. اپنی خوبیاں، کمزور کے سامنے اس کی کمزوریاں، خود غرض کے سامنے اپنی مصیبت، اور بیوی کے سامنے غیر عورت کی تعریف. 5 چیزیں زندگی میں کبھی بیان نہ کرو. 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل سکتی ہے. نمبر 1، خاموش رہنا. خاموش رہنے سے پریشانی کم ہوتی ہے. صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے. شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے. خاموش رہنا، صبر کرنا اور اللہ کا شکر کرنا. آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.